اور طرح طرح کے خرافات کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ کو یہ بات جان لینا چاہیے کہ ہمارا جو سال کا آغاز ہے، سال جو شروع ہوتا ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، یعنی اسلامی تاریخ کی ابتدا محرم سے ہے، یعنی ہمارا نیا سال جو شروع ہے محرم سے۔ لیکن وہاں بھی کوئی جشن منانے کی یا نیا سال منانے کی بات نہیں ہے، کسی قسم کی پارٹیاں کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم چاند دیکھو، آپ نے وہاں دعا بتلائی ہے، یعنی آدمی امن و سلامتی، امن و امان، عافیت کی دعا مانگے۔ یہاں جنوری کی پہلی تاریخ کو نیا سال منانا یا ہیپی نیو ایئر پارٹی کرنا، یہ طریقہ یہودیوں کا ہے، عیسائیوں کا ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک روایت جو بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احب، کہ آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا، جس کے کلچر سے اور جس کے طریقے سے، جس کے شاعر سے اس کو محبت ہوگی، اس کا حشر بھی کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرء علی دین خلیلی تو فلینظر الی من یخالل، کہ آدمی اپنے دوست کے طریقے پر چل پڑتا ہے تو وہ دیکھے اس کا تعلق، اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے، ایمان والوں کے ساتھ ہے یا بے ایمانوں کے ساتھ ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک طریقہ آپ کو، ہم کو بتلا دیا، کوئی طریقہ آپ نے نہیں چھوڑا، ہر چیز آپ نے بتلا دی۔ آپ کیسے کھائیں، کیسے سوئیں، سو کر کس طرح اٹھیں، پانی کیسے پئیں، آپ بیت الخلا کیسے جائیں آئیں، آب دست لینے تک کے طریقے کو آپ نے بتلا دیا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کوئی طریقہ آپ نے تشنا نہیں چھوڑا، ہر چیز آپ نے امت کو بتلا دیا، ہر چیز کو آپ نے وعدے کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود ہم دنیا کو دیکھ کر، دنیا کے جو دوسرے مذاہب کے لوگوں کو دیکھ کر ان کے طریقے کو اپنانا یا ان کے طریقے پر چلنا، یہ انتہائی میرے دوست بزرگوں ذلت کی بات ہے۔ اللہ نے یہ اعلان کر دیا، اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کہتا ہے دین اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں، کوئی طریقہ قابل قبول نہیں، کوئی طریقہ قابل عمل نہیں ہے۔ وہ جو قابل عمل ہے وہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ میرے دوست بزرگوں، ہمارے سامنے ہمارے اور آپ کے آقا حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی اصل ہے۔ میرے دوستو، اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے، اپنے ہاتھوں کو اپنے زبان سے کاٹ رہے ہوں گے، نوچتے ہوں گے اور اپنے سر کو پیٹتے ہوں گے اور یہ حسرت کرتے ہوں گے کہ کاش ہم محمد رسول اللہ کے طریقے پر چلتے، بات پر چلتے، آج ہمارا یہ حشر نہ ہوتا۔ قرآن نے اعلان کیا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اللہ
اللہ کہتا وہ کہے گا کاش اپنے ہاتھوں کاٹتا ہوگا، کاش ہم بے فلاں کے طریقے پر نہ چلتا، محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس لیے اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کو اختیار کرے گا ورنہ انہی میں شمار ہوگا۔ اگر وہ غیر مسلم کے طریقے کو اپنائے گا انہی میں شمار ہوگا، عیسائی کے طریقے کو اپنائے گا انہی میں شمار ہوگا، یہودیوں کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں شمار ہوگا، جس کی بھی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں شمار ہوگا۔ میرے دوست بزرگوں، روایت میں آتا ہے اللہ کے حبیب حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مدینہ منورہ آپ تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا مدینے میں یہودی لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ آج تو محرم کی 10 تاریخ ہے، یعنی عاشورے کا دن ہے، 10 محرم ہے، تم نے روزہ کیوں رکھا؟ ما ھذا اليوم الذی تصومونہ، اس دن آپ تم نے روزہ کیوں رکھا ہے؟ انہوں نے کہا ھذا یوم العظیم، یہ بہت عظمت والا دن ہے۔ فرمایا اے اللہ کے نبی، یہ عظمت والا دن ہے۔ فرمایا کیوں؟ اس لیے اسی دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر پار کرا دیا۔ حضرت موسیٰ اپنے لشکر کے ساتھ سمندر میں اللہ نے راستہ بنا دیا، موسیٰ نے لاٹھی چلائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر دریائے نیل میں راستہ پیدا کر دیا، حضرت موسیٰ پار ہو گئے۔ اسی راستے پر جب فرعون جو خدا کا دعویٰ کرنے والا، اپنے آپ کو خدا کہنے والا، اپنے آپ کو رب کہنے والا، اپنے لشکر کے ساتھ جب اس راستے میں جاتا ہے پانی مل جاتا ہے اس میں ڈوب مرتا ہے۔ میرے دوستوں کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ سمندر پار ہو گئے، حضرت موسیٰ نے شکریہ میں روزہ رکھا، فصام موسیٰ شکرن، حضرت موسیٰ نے شکریہ میں روزہ رکھا، وَنَحْنُ نَصُومُهُ، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی احق منکم بموسیٰ، میں تم سے زیادہ موسیٰ کا حقدار کیوں؟ اس لیے کہ میں بھی نبی وہ بھی نبی، لہذا آپ نے روزہ رکھا۔ وصام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصیام، آپ نے روزہ رکھا اور آپ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ مجھے بتلانا یہ ہے کہ آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھا، اس وقت میں روایت میں آتا ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا خیر خلق اللہ، اے اللہ کے حبیب، اے میں ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، آپ نے 10 محرم کا اسی دن یہودی لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا تو یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہو گئی، وہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں یہودی، آپ نے بھی 10 محرم کا رکھا، لہذا برابری ہو گئی، مشابہت ہو گئی۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا ایک روزہ بلا لوں گا تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس لیے آپ جانتے ہیں کہ جب محرم کا روزہ رکھا جاتا ہے 10 9 یا 10 یا 10 یا 11 یعنی 2 روزہ رکھتے ہیں تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ آج ہم روزہ رکھتے ہیں، آج ہم میرے دوست بزرگوں، اللہ کے نبی نے فرمایا روزے کے بارے میں، ہم آپ رمضان کو روزہ رکھتے ہیں، اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ آنے والے رمضان میں ہم سب کو رمضان پانے کی توفیق عطا فرمائے، مکمل روزہ رکھنے تراویح